سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک جرمنی کا واقعہ آپ کو بتائیں گے اور ایک پاکستان کا۔ پہلے جرمنی کا۔ کل یہاں پہ ایک شاپنگ سینٹر ہیمبرگ میں تھا، تو میں وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بریک کرنے کے لیے باہر ایک سیٹ لگی ہوئی تھی، وہاں پہ میں بیٹھ گیا اور میں دیکھتا رہا لوگ آ جا رہے تھے، تو ایک بوڑھی خاتون وہاں پہ آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر اس نے بات چیت کا آغاز کیا۔ تو میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں 83 سال میری عمر ہے۔ اور پھر باتیں شروع ہو گئی، تو مجھے وہ کہنے لگی آپ کس ملک سے آئے ہوئے ہیں؟ تو میں نے بتایا میں پاکستان سے آیا ہوں، یہاں پہ مجھے بھی 38-40 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی کیا مصروفیت ہے سارا دن اس عمر میں جا کے؟ کہنے لگی کہ میں بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی، 2 پیٹرول اسٹیشن تھے ہمارے اور ایک کار واش سینٹر جہاں پہ گاڑیاں دھوتے ہیں۔ تو کہتی کہ ہوا یہ کہ میرے خامند کو کوئی ایسی پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور پھر میں اور میری بیٹی رہ گئی، اور بیٹی جو تھی وہ جو بھی پیٹرول اسٹیشن تھے اور دوسرا بزنس تھا اس نے وہ سنبھال لیا۔ ہمارے پاس اپنا گھر تھا 8 کمروں کا، اور پھر ایک دن ایسی بری خبر آئی کہ میری بیٹی کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ کینسر ہے اور وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن میری بیٹی ہمت والی تھی، وہ کہتی 4 سال تک وہ اس بیماری کے ساتھ جنگ کرتی رہی، اور وہ کہتی تھی کہ اگر میں 5 سال نکال گئی تو میں بچ جاؤں گی۔ اور پھر 44 سال کی عمر میں کہتی کہ میری بیٹی جو تھی اس کی بھی وفات ہوگی۔ کہنے لگی پھر میں رہ گئی اکیلی، اور اب میرے لیے یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ میں اس کاروبار کو کیسے سنبھالوں۔ اور پھر میں نے دونوں پیٹرول اسٹیشن جو تھے وہ بھی فروخت کر دیے، اور جو وہ بتا رہی تھی کہ جہاں گاڑیاں دھوتے ہیں اس اسٹیشن کو بھی میں نے فروخت کر دیا۔ کہتی 8 کمروں کا میرا گھر تھا اور میرے سے وہ بھی نہیں سنبھالا جا رہا۔ پھر میں نے اس کو بھی بیچ دیا، اور بیچ کر جو بھی پیسے تھے وہ برا کسی ادارے کو دے دیے تاکہ ان کے کام آ جائے۔ تو میں نے کہا اب آپ کہاں رہ رہی ہو؟ بتانے لگی کہ ایک لڑکا ہمارے پاس کام کرتا تھا، اور اب میں اس کے پاس رہتی ہوں، اس نے ایک حصہ گھر کا جو ہے وہ مجھے دیا ہوا ہے، اور میرا خیال بھی وہ رکھتا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس نے اجازت لی ہوئی ہے کہ وہ میرا خیال رکھے۔ میں اس کی کہانی سن رہا تھا، اور وہ بھی گپ شپ لگا کے بڑی خوش ہو رہی۔ تو میں نے کہا سارا دن اب کیسے گزارتی ہو؟ وہی سوال جو میں نے شروع میں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں صبح نکلتی ہوں اور میں ناشتہ بھی کسی بیکری سے کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں مختلف دکانوں پہ جاتی ہوں جو بھی اسٹور ہے، اور وہاں پہ دیکھتی ہوں چیزیں وغیرہ۔ وہ بالکل فٹ تھی، وہ 83 سال کی تھی، اور یہ نہیں کہ اس کو کوئی پرابلم ہو۔ میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہو، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ کہنے لگی باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن میرے جو دانت ہیں ان کی وجہ سے مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، اور 1 سال سے اس کا علاج بھی چل رہا ہے لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو اس طرح میں سارا دن گزار کے، تو جب دکانیں بند ہونے والی ہوتی ہیں تو میں یہیں سے کوئی نہ کوئی کھانا کھا کے تو گھر چلی جاتی ہوں۔ میں گھر میں نہیں بیٹھتی سارا دن، صبح سے شام تک میری یہی ڈیوٹی ہے۔ یہاں پہ میں بتا دوں کہ جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بسوں کے اور دوسرے وغیرہ ٹرینوں کے کارڈ وغیرہ بن جاتے ہیں۔ کئی تو 9 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ صبح سے شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں بوڑھے لوگوں کے لیے کوئی ایسی سہولت بھی ہو سکتی ہے جس سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہو۔ خیر، اس کے بعد میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، تو تھوڑی دیر بعد میں بھی گھر آ گیا،
آ کے تو میں نے ایک چیز میرے سامنے سے گزری تو جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، پاکستان کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جائیداد کے لیے بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا۔ میں نے وہ اچھی طرح نظر دوڑائی اس خبر پہ۔ ہوا یہ کہ جو باپ تھا وہ اپنی جائیداد جو تھی وہ بیٹوں کے نام نکال رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب تک میری یہ زندگی ہے اس وقت تک میں کوئی بھی پراپرٹی کسی کے نام نہیں کرواؤں گا۔ پراپرٹی بھی اتنی بڑی نہیں ہوگی، جو چہرے ان کے بتا رہے تھے بیٹوں کے، ہو سکتا ہے کوئی 10-20 مرلے کا کوئی پلاٹ ہو، اب یہ تو نہیں تفصیل بتائی۔ اور پھر باپ کو ہم نے بڑی دفعہ سمجھایا مگر وہ سمجھ نہیں رہا تھا۔ پھر ایک دن کہتا کہ میں غصے میں آ گیا، میں نے وہاں سے ڈنڈا اٹھایا اور میں نے باپ کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے دوسرے بھائی نے، یہ 2 بھائیوں کا، یہ 3 بھائیوں کا کارنامہ بتا رہا تھا وہ جو پولیس کی حراست میں تھا۔ اس نے جی ٹانگیں پکڑ کے رکھی اور میں اس وقت تک اپنے باپ کو مارتا رہا جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی۔ اور باپ کو قتل کرنے کے بعد پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ جائیداد ادھر کی ادھر رہ گئی، باپ بھی دنیا سے چلا گیا اور یہ لڑکے اب سزائے موت ہوگی، عمر قید ہوگی، کیا ہوگا، وکیلوں کو دیں گے، کیا کیا کریں گے۔ پاکستان میں رہنے والے میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جب کسی ہاسپٹل کا یا کچہری کا چکر پڑ جائے تو آپ کے گھر میں پھر میرا خیال ہے کہ کیا کتنا مشکل وقت گزرتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب کون سی غلطی کی ہے۔ جو بات اس میں بتانے والی ہے کہ ایک جرمن عورت جو ہے وہ جو واقعہ سنا رہی ہے، اور ایک ہمارا پاکستان کا جو واقعہ، اب ہم کہتے ہیں جی ہمارا مسلمان ملک ہے، یہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں جرمنی میں کہ یہاں پہ اسلام نہیں ہے، یہ کرسچن لوگ ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو جائیداد باپ نے ظاہر ہے مر جانا تھا، بعد میں بھی انہوں نے تقسیم کرنی تھی، اس نے کون سی ساتھ لے کے چلی جانی، لیکن وہ جائیداد کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ پیدا ہوئے ہوں گے اسی باپ نے شاید کوئی لڈو بھی تقسیم کیے ہوں گے، میرے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے۔ آج پاکستان کی حالت یہ بن چکی ہے کہ کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، آئے دن وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے کہ کبھی کوئی ماں کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، کوئی باپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، کوئی بہن کو بنا رہا ہے۔ جائیداد ایک ایسی دماغ میں بیٹھ چکی ہے، اور یہ وہی لوگ کرتے جو خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر وہ خود کچھ کرنے کے قابل جو بچے ہوتے ہیں ان کو پھر اتنی وہ نہیں ہوتی کہ باپ کی جائیداد کے اوپر بیٹھے رہے، وہ کہتے ہیں ہم خود محنت کر کے سب کچھ بنا سکتے۔ جو نکمی اولاد ہوتی ہے جن کا کھانا خراب ہوا ہوتا ہے، وہ پھر یہی دیکھتے ہیں کہ باپ کی جو جائیداد ہے یہ اسے کھینچ لے اور پھر بیچتے ہیں۔ کئیوں کو نشہ لگا ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ آج اگر یہ ترقی یافتہ ممالک ہے تو ان لوگوں کی صحت بھی اچھی ہے۔ اب 83 سال کی میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے وہاں کوئی خاتون ہو تو اس کو 2 بندے لے کے جا رہے ہوتے، اور یہ عورت سارا دن اکیلی پھرتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہ سر پہ سوار نہیں کیا زیادہ اس پریشانی کو، کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور میں کسی چیز کو، اس نے کہا میں نے اہمیت نہیں دی۔ میں نے سب سے زیادہ اہمیت دی کہ میرے لیے اس وقت کیا بہتر، نہ تو میں پیٹرول اسٹیشن سنبھال سکتی تھی، نہ میں دوسرا بزنس، نہ میں وہ 8 کمروں کا گھر سنبھال سکتی تھی۔ مجھے 1-1.5 کمرے کا گھر چاہیے تھا جہاں پہ میں سکون کی زندگی گزار سکتی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے جس طرح بھی وہ پیسے جہاں بھی استعمال کیے، کسی چیز کا افسوس نہیں۔ تو آج انسانوں میں فرق دیکھے کتنا ہے۔ ایک طرف باپ کو قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ جو پولیس والا بار بار اس سے سوال کر رہا تھا، مجھے شرم آ رہی تھی کہ اس کے جوابات سن کر اس بندے کے، کہ کیوں انہوں نے اپنے باپ کے اوپر یہ ظلم کیا۔ کوئی اولاد اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے؟ کوئی باپ، آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اپنے لیے کوئی ضروریات زندگی کی پوری کر سکے یا نہ کر سکے، مگر اولاد کے لیے وہ ہر صورت میں، آپ نے مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، بارش ہو رہی ہے، بیٹی ہے اس کو چھتری دی ہوئی ہے، بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے، بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، باپ مشقت کر رہا ہے،
بارش میں بھی سبزی بھی بیچ رہا ہے، ریڑھی بھی لگائی ہوئی ہے، غریب باپ ہے، فکر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کما کے لے جاؤں، فکر یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے بھوکے نہ ہوں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے گھر لے جاؤں گا تو مجھے خوشی ہوگی، اگر وہ یہ چیز کھائیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، نہ کہ میں اکیلا یہاں بیٹھ کے کھاؤں۔ انسانیت پاکستان میں جس طرح آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، وہاں پہ نہ اولاد کی عزت ہے، نہ ماں باپ کی۔ اب اولاد کی کیا عزت ہے؟ ایسی اولاد کی کیا کرنی ہے؟ ایسی اولاد ہمارے وہاں پہ بڑی دعائیں مانگ کے بچوں کے لیے، جتنے بچے ایک ہو جائے، دو ہو جائے، تین ہو جائے، بیٹے ہو جائے، وہ ہمارا سہارا بنیں گے، اور بعد میں وہ کیا سلوک کرتے۔ یہ کوئی پہلا یہ آخری واقعہ نہیں، اس کے بعد بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ دو واقعات آج آپ کے لیے میں لے کے آیا تھا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا صحت ضروری ہے انسان کے لیے یا چیزیں ضروری ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ بوڑھے لوگ جب ہو جاتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے کہ میرا ٹائم اچھا گزر جائے، اگر کچھ بنایا بھی ہوتا ہے تو اولاد کے کام ہی آتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔